बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, मेरे सुनने वालों, मेरे समझने वालों, आपको अपने नोनी का सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन, तारीख़ है 13 मई 2023, टाइम है 10:35 और हम गुज़र रहे हैं इस वक्त कराची के एक बहुत ही ज़िंदा दिलों के इलाके से। ज़िंदा दिलों के इलाके से अब आप लोग खुद पहचाने कौन सा इलाका है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ आपको दिखाऊंगा और आप लोग खुद पहचानेंगे कि हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। सुबह की वक्त है, गरम गरम हवा चल रही है, पसीना बह रहा है और लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। कुछ सुबह सुबह जो अपने काम निपटा देते हैं वो वापस आ रहे हैं, कुछ सौदा ले रहे हैं, कुछ दोपहर को पकाने का, जुम्मे को बिरयानी बनाने का, नहारी बनाने का, पुलाव बनाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ माएँ बहनें हमारी अभी तक खोते बेच के सो रही हैं और कुछ भाई हमारा जो है अपना रात की ड्यूटी करके, ये देखें जैसे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अब घर जाएंगे मेहनत मुशक्क़त करके। बहुत से लोग हमारे हॉस्पिटल्स में, और अब तो वो टाइम शुरू हो गया है ना मामला मतलब जो हम लोग कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, पाकिस्तान और यूएस और बाकी ममालिक में टाइम जोन का बड़ा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ बहनें रात को जागती हैं, काम करती हैं और दिन में पढ़ के सोती हैं। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही उलट हो गया कि दिन काम के लिए और रात आराम के लिए है। हमें तो लगता है कि दिन रात आराम के लिए है, दिन रात काम के लिए है। काम 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 कायद-ए-आज़म ने फरमाया, तू चल में आया है क्या? हाँ मतलब तू चल में आया, कायद-ए-आज़म ने फरमाया तू चल में आया। तो मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि आप आगे चलें, हमारे मेरे नक्शे कदम पे चलें, तो शायद मैं आपकी मदद के लिए वापस किसी और रूप में आ जाऊँ। लोग कहते हैं, पता नहीं मुझे यकीन आता है नहीं आता, लोग कहते हैं कि कायद-ए-आज़म जो हैं के बाद एक लीडर आया है। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं क्यों बताऊँगा कौन लीडर है। एक लीडर आया है जो उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। पता नहीं 22-23 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो किस नक्शे कदम पे चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ आया। कुछ उसके कदम ना समझ आए, ना उसका नक्श कदम आया। उसके यू टर्न मुझे बहुत टेंशन देते हैं। रात को कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है। हाँ, हमारे अंदर भी है, हम भी करते हैं, हम भी इस किस्म की बातें करते हैं जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मेरी ज़बान में मुनाफ़क़त कहते हैं कि कौल और फ़ेल का तज़ाद। लेकिन ठीक है, वो जाने, उसकी सियासत जाने, अल्लाह उस पर रहम करे, अल्लाह हम पे रहम करे और हमारे मुल्क के हालात हल करे और किसी तरीके से इस पाक सरज़मीं को बचा ले। जो आजकल चल रहा है वो गलत चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। किसी को इतना उरूज देते हो कि उसको दुनिया में लोग, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि किस दर्जे में बिठा देते हैं और वो साहब जो है मदीने की रियासत बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। चलो अच्छी बात है, और ख़ुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और आज जो है उनको ठुडे मार के गिरफ़्तार किया जाता है, उनको खींचा जाता है, उनको घसीटा जाता है। अब इसके पीछे भी क्या राज है ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। तो देखिए आज भी हमने बेल्ट नहीं बांधी और काफ़ी सफ़र कर लिया, मतलब 3 मिनट 51 सेकंड का सफ़र कर लिया। सबसे पहले तो हम बेल्ट बांधते हैं, होल्ड करें आप जी। तो बेल्ट बांध ली हमने। टू बी कंटिन्यू हमारी बात कि जो कुछ भी हो रहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में बड़ी हुकूमतें देखी। जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त भुट्टो साहब थे, होश संभालते भुट्टो साहब को लटका दिया गया और उनको लटकाया किस दिन गया, जिस दिन मेरी बर्थडे थी। मैं उस दिन 7 साल का हुआ और उनको लटका दिया गया। तो समझें कि उसके बाद फिर हमारे ज़िया-उल-हक साहब आए, उनका दौर देखा हमने। उसके बाद हमने जनाब अली ज़िया-उल-हक, भुट्टो का तो हमने बहुत छोटी उम्र में थोड़ा बहुत ही, हमें उनका दौर याद नहीं है। हाँ, ज़िया-उल-हक साहब का दौर याद है। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह हुआ, अल्लाह जानता है। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, निकर बुशर्ट पहन के जाते थे। एक दिन निकर बुशर्ट पहन के गए, इंग्लिश मीडियम में गए, वापस आए तो पीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी हमने। उर्दू मीडियम स्कूल हो गया था हमारा और एकदम से हम एक सिस्टम से निकल कर एक देसी सिस्टम में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान
میں آ گئے. رات کو سوئے ہم کسی پاکستان میں اور صبح اٹھے اسلامی جمہوریہ پاکستان السلام علیکم بھائیوں. تو ہم بالکل دین لے آئے, اسلام قبول کر لیا ہم نے اچانک سے. یہ کس سن کی بات ہے آپ سب کو پتہ ہے, جو میری عمر کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس دور میں. ہمارا پورا ایک اپسیٹ کر دیا گیا تھا ہمیں. سامنے پولیس والے کھڑے, ہم موبائل نیچے کرتے ہیں. تو دن رات کی تبدیلیاں جو ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم 1977 سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے نام پہ ہم کیسے کیسے تبدیل ہوئے. کبھی ہمیں پیلی یونیفارم میں گھسیڑ دیا گیا, کبھی ہمیں جناب علی پاجامہ پہنا دیا گیا, تو کبھی ہمیں اجرکیں اڑا دی گئیں. ہم کراچی والوں کی خاص طور پر کنڈیشن بتا رہے ہیں. تو کبھی ہمیں جو ہے دھوتیاں باندھ دی گئیں, تو کبھی ہمیں جو ہے نسوار پکڑا دی گئی, گلے چوکوب دے دی گئی. مطلب واٹ ایور, ہم کراچی والے جو ہیں ہر لحاظ سے سیاست کی بھیٹ چڑھتے رہے. اور حالت یہ ہے کہ آج ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک گھر میں 2 لوگ رہ رہے ہیں, 4 لوگ رہ رہے ہیں, 6 لوگ رہ رہے ہیں, تو 6 کے سیاسی نظریات الگ ہیں, سیاسی سوچ الگ ہے, سیاسی مطلب اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ایک آدمی جو ہے ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے, ایک آدمی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے, ایک آدمی کسی کے فیور میں بول رہا ہے, اور آپس میں ایک فیملی والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, ہمارے گھر کا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کا ہو رہا ہے, ہمارے ساخت کا ہو رہا ہے, ہماری کرنسی کا ہو رہا ہے. بس ہم آپس میں یہ لڑے چلے جا رہے ہیں, تو اچھا میں برا, میں برا تو اچھا, تو اچھا میں برا. یار خط بس کر دو اللہ کے بندو, بس کر دو. ہم سب سب سے پہلے تو ہم سب مسلمان ہیں, انسان ہیں, اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. للہ ہم کیوں بھول گئے؟ ہم صرف یہ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہم فلانی آئی کے ہیں, فلانی لیگ کے ہیں, ہم فلانی کیو کے ہیں, اور فلانی نون کے ہیں, اور جیم کے ہیں, اور دال کے ہیں. ہم کسی کے نہیں ہیں. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. للہ ہم یہ یاد رکھیں, للہ ہمیں جماعت میں ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری تمام عبادتیں اتحاد کا ایک وہ کرتی ہیں, ہماری تمام مذہبی روایات اجتماعیت پہ درس دیتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں بھائیوں بہنوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تفرقوں میں بڑھ گئے ہیں, ہم ذاتوں میں بڑھ گئے ہیں, ہم جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں. ایسا نہیں کرو میرے بچوں, ایسا نہیں کرو. بھائی بھائی سے نہیں لڑو, بہن بھائی سے نہیں لڑو, عوام ایک دوسرے سے نہیں لڑو. ہاں لڑو اپنے دشمنوں سے. دشمن ہمارے اندر نہیں ہے, دشمن ہمارا شیطان ہے, اور شیطان سے لڑنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. شیطان مختلف روپ دھار کے ہمارے سامنے آتا ہے, شیطان مختلف روپ دھار کے ہمارے سامنے آتا ہے. اس شیطان کو مات دو, اپنے نفس کو کنٹرول کرو. ہمارا نفس ہمیں طرح طرح کی چیزوں پر مجبور کرتا ہے, اس حد تک کر دیتا ہے کہ ہم اپنے ہی بھائی کو اپنے ہاتھوں مار دیتے ہیں. یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے دماغ کو خناس ڈالتا ہے کہ یہ ملک ہماری وجہ سے چل رہا ہے, یہ ریاست ہماری وجہ سے چل رہی ہے, یہ گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے. نہیں, یہ چلانے والا صرف رب کی ذات ہے, اور رب کی ذات کے آگے کچھ نہیں ہے. اور اس نے جو حکم کیا ہے وہ اس نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے, اور آخری اسلامی کتاب قرآن مجید میں مکمل کر دیا ہے کہ کس طرح جینا ہے. میرے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے ایک مسلم نمونہ بنا دیا ہے. تو للہ 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 ایک دوسرے کی مت جڑے کاٹو, نہیں کاٹو, مدد کرو. اور وہی میری پہلی بات ہے, کاروبار کر لو اللہ سے, لے لو دعائیں, لے لو دعائیں, لے لو دعائیں. ان دعاؤں کے تو فعل دنیا بھی اور آخرت بھی کما لو. پھر بتاؤ, آج لوگ کہیں گے پھر بال میرے لمبے ہو گئے. کیا دل چاہتا ہے یار, جب دل چاہتا ہے, جو دل چاہتا ہے میں کرتا ہوں, لیکن حلال حرام کا فرق سامنے رکھتے ہوئے. صحیح ہے, لوگ کہتے ہیں نقلی بال لگانا حرام ہے. ارے بھائی, میں کون سا مستقل لگا کے جا رہا ہوں یا اس کو لگا کے نماز پڑھ رہا ہوں؟ حرام ہے, میں بالکل مانتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل خوش کرنے کے لیے اس کو دھو کے پاک کر کے, اور یہ مطلب ٹھیک ہے, بہت کچھ ہم ایسا کر رہے ہیں جو ہمارے دین کے منفی ہے, لیکن لوگ تو دین پہ چلتے ہوئے وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ معاف کرے انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یتیموں کا حق کھا رہے ہیں, بیواؤں کا حق کھا رہے ہیں. بس سمجھ رہے ہیں نا, ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. پھر آ گئی میری انگلی, آ گئی. تو بس تھوڑی دیر پھر بات کرتے ہیں.
ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ حافظ. جی تو بات ہو رہی تھی کہ ہماری سیاست کے نام پہ جو 3 دنوں میں 4 دنوں میں اتنا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کون کرے. ہم اور پیچھے چلے گئے, ہم تو ویسے ہی اتنے پیچھے ہیں. ہمارا 285 سے ڈالر اور اوپر چلا گیا. ہماری کرنسی, اور ہم کہتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا, ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں. ڈالر اوپر نہیں کہ ہماری کرنسی اور نیچے آ گئی. ٹھیک ہے, ڈالر اوپر جاتا تو پوری دنیا کے لیے جاتا. امریکہ کا پیسہ دوسرے ملکوں میں تو اسی جگہ کھڑا ہوا ہے جس جگہ سالوں سے. ہاں پاکستان میں اوپر چلے جا رہا ہے, وہ ڈالر اوپر نہیں جا رہا. ہمارا روپیہ نیچے سے نیچے آئے چلا جا رہا ہے. اندازہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے دشمنی میں پڑے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہم ایک دوسرے سے دشمنی میں پڑے ہیں. چلو اس دشمنی کو چلنے دیں, دیکھتے ہیں کیا اینڈ ہوتا ہے. وہ دشمنی ملک سے نکل کے, کاروبار سے نکل کے گھروں میں آ گئی, بچوں میں آ گئی. بھائی سے لڑ رہا ہے, پڑوسی سے لڑ رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. لڑو بھائی, دنگل ہوگا, دنگل. آج جمعہ ہے, اب دیکھیے 3 دن سے کاروباری حالات سناٹے میں ہیں. لوگ خاموش ہیں, لوگ صرف سناٹوں کی طرح چل رہے ہیں. دیکھیے گرم ہوائیں چل رہی ہیں. پہلے رمضان گزرا, رمضان کے بعد عید گزری, عید کے بعد جو ہے 1 مئی کا انتظار کیا. 1 مئی کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ کے واسطے کاروبار شروع کرو, روزگار شروع کرو, غریبوں کو روٹیاں دو, مزدوروں کو روٹیاں دو جو بھوک سے مر رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, کاروبار نہیں ہے. بڑے تو جنہوں نے اپنی سیونگز کی ہوئی ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی سیونگز کھا لیں گے. لیکن جو روز کماتا ہے, روز کھاتا ہے, اس کا کیا ہوگا کالیا. کتنے آدمی تھے, چند آدمی تھے جنہوں نے اس ملک کو ڈبو دیا, برباد کر دیا, غریب کو غریب کر دیا, امیر کو امیر تر کر دیا, جاگیردار کو, وڈیروں کو اور بیوروکریٹس کو اور سیاستدانوں کو ایسا کر دیا کہ ان کے پاس تو اب رکھنے کے لیے بینک بھی نہیں ہے. گھروں کی الماریاں بھر چکی ہیں. اور عام آدمی اس وقت اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, یا اگر عام آدمی کا بچہ پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے, وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتا ہے, تو وہ سب کچھ جو اس کی ماں بہنوں نے جوڑ کے اس کی بیوی کو زیور دیا تھا, یا اس کی بیوی اپنے گھر سے اپنی بوڑھے باپ کی کمائی, اپنے بھائیوں کی کمائی سے لائی تھی, وہ بھی بیچ باچ کے پڑھا چکے ہیں. اور اللہ نہ کرے ان کی زندگی میں کبھی اسپتال کا دورہ پڑا تو اسپتال والوں کو دے چکے ہیں. بیسک چیز تعلیم اور ہیلتھ تو دونوں برباد ہیں سرکاری سطح پر. کوئی سرکاری اسپتال میں جانا پسند نہیں کرتا, کوئی سرکاری اسکول میں پڑھنا پسند نہیں کرتا. اب بھی ہم عقل کو ناخن نہیں لیتے, سر پہ ہاتھ نہیں مارتے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات. اللہ کے واسطے چھوڑ دو ان. میرے منہ میں اگر گالی ہو تو گندی ترین گالی ہے تمام سیاستدانوں کو, تمام تنظیموں کے کارکنوں کو, تمام تنظیموں کے سربراہان کو. چوتیا بنانا اور بننا چھوڑ دو. اللہ